الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے کو خلافت کے مفہوم اور مطلب پر گفتگو ہوئی۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ خلافت کی اہمیت اور ضرورت پر بات ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان کی تمام تر ترقیاں اور انسان کی تمام علمی اور اخلاقی فضیلتیں در حقیقت انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، تمام انسانوں کی کامیابیاں اور تمام ترقیاں اور انسان کی علمی اور اخلاقی فضیلتیں، یہ سب کے سب جو ہیں در حقیقت انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اس بات کو ذرا کھول کر کے مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو صرف معلم بنا کر بھیجا، اور بعض انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا میں معلم ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو امر سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ گویا کہ ہر نبی معلم ہیں، لیکن ہر نبی جو تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے امر سلطنت عطا نہیں فرمائی۔ بعض انبیاء ایسے تھے۔ اب اس بات کو ذرا واضح کر دوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ وہ انبیاء جو صرف معلم بن کر مبعوث ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو امتیوں کے سامنے پیش کیا بطور نمونہ کہ مجھے فالو کرو، مجھے دیکھو اور میرے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، اور مطلب ہے مجھے کاپی کرو۔ بس یہ بات تھی ان کی اصلاح۔ وہ باقی نبوت کے جو کام تھے وہ صحیح معنوں میں انجام دے رہے تھے، لیکن معلم ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کے لیے خود نمونہ بنے اور امت کو سمجھایا کہ مجھے فالو کرو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح کئی انبیاء، اور بعض انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کو معلم ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنا دیا۔ اب بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ معلم نبی وہ تو صرف اپنے آپ کو نمونہ بناتا ہے امت کے لیے، اور بادشاہ نبی جو معلم ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہوتا ہے، تو وہ صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کرتا کہ مجھے دیکھو، مجھے فالو کرو اور مجھے کاپی کرو، میں جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں اس میں تمہاری کامیابی ہے، اسی پر بس نہیں، بلکہ بحیثیت بادشاہ ان چیزوں کو، اللہ کے احکامات کو تمام انسانوں پر نافذ کرنا، چاہے خوشی کے ساتھ ہو چاہے زبردستی کسی پر نافذ کرنا ہو، یہ کام بھی بادشاہ کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنا دی، امر سلطنت بھی ان کو عطا فرمائی، امر نبوت کے ساتھ ساتھ امر سلطنت بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی بادشاہی کو مضبوط بنا دیا، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء یا تو صرف معلم بن کے آئے اور یا معلم ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بن کے آئے، امر سلطنت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اب تمام انبیاء کی بات تو میں شروع کروں شاید وقت ختم ہو جائے، میں مطلب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آخر میں آئے نبی علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو وہ بھی معلم ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، امر سلطنت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، امر نبوت کے ساتھ امر سلطنت بھی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کامل اور مکمل نبی اور آخری رسول ہیں، اور مکمل اور کامل ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے، اور صرف لے کے نہیں آئے بلکہ اس کو نافذ بھی کیا، عملی طور پر دکھلایا۔ اب اگلی بات سنیے، جو نبی صرف معلم بن کے آئے ان انبیاء کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، بات سمجھنے کی کوشش کریں، ان انبیاء کا خلیفہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کار نبوت کو
پورا کیا اور چلے گئے دنیا سے. اب دوبارہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجا اور مستقل شریعت دے کر بھیجا. تو ان کے بعد جب دوسرا نبی آیا تو وہ پہلے نبی کا خلیفہ نہیں تھا بلکہ مستقل امر نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، کیونکہ ان کی رہنمائی بھی بذریعہ وحی ہوتی تھی، اور جن کی رہنمائی وحی کے ذریعے ہوتی ہے، جن کے پاس وحی آتی ہے، وہ خلیفہ نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آئی تو انشاءاللہ آگے چلتا ہوں، نہیں سمجھ آئی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تفصیل سے ذرا دیکھ لیجئے گا. پھر اللہ اکبر. اب جو انبیاء صرف معلم تھے ان کے خلیفہ نہیں، جو معلم ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے ان کو خلیفہ کی ضرورت تھی. اب نبی علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے، معلم بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک خلیفہ کی ضرورت تھی. اور وجہ کیا ہے کہ یہی تعلیمات ہے جو نبی علیہ السلام نے امت کو دی ہے اللہ کی طرف سے. یہی تعلیمات قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. یہی اللہ کا کلام اور تعلیمات نبوی قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نئی نبی تو آنا نہیں ہے، کوئی نبی نے تو آنا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. لیکن تعلیمات نبوی جو ہے یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، ایک رہنمائی کا اصول ہے، ضابطہ حیات ہے. تو ظاہری بات ہے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اس ضابطہ حیات کو لوگوں کے اوپر نافذ کیسے کیا جائے گا؟ اب دوسرا ضابطہ حیات تو آنا نہیں ہے، یہی ضابطہ حیات ہے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے. اب اسی کو لوگوں پر نافذ کرنا ضروری ہے، اور جو نافذ کرنے کا کام کرتا ہے وہ خلیفہ ہوا کرتا ہے، وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے یہ کام کرتا ہے. تو خلیفہ کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ مفہوم اور مطلب جو گزشتہ جمعے میں نے سمجھائی ہے کہ خلیفہ کا کام یہی ہے کہ اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کے تعلیمات وہ کیا کرے؟ لوگوں پر نافذ کرے، لوگوں کو اس چیز کا پابند بنائے. یہ خلیفہ کا کام ہوتا. تو اب ظاہری بات ہے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد ان کے دیے ہوئے تعلیمات قیامت تک کے لیے اصول ہے، ضابطہ حیات ہے. تو اس ضابطہ حیات کو کون نافذ کرے گا؟ انفرادی طور پر تو کوئی نافذ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو صرف اپنے اوپر کرتا ہے، دوسرے کے اوپر نہیں کر سکتا. اور یہی ضابطہ حیات چونکہ ایک کامیابی اور کامرانی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بعد ان کا ایک خلیفہ مقرر فرمایا جس کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، خلیفۃ اللہ نہیں، کیونکہ خلیفۃ اللہ نبی ہوتا ہے، اور خلیفۃ الرسول جو اپنے رسول کے دیے ہوئے تعلیمات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اس کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک خلیفے کی ضرورت ہے جو لوگوں کی اسی تعلیمات کے مطابق رہنمائی کرے. اب اگلی بات، مخالفین تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں، سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے پائے جاتے ہیں. تو بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے انکار کیا، اور یا پھر ان کو خلیفہ خلافت کا مستحق نہیں سمجھا. یہ بھی باتیں ہوتی ہیں نا دنیا میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں
حالانکہ یہ انتخاب رحمانی ہے۔ اب اس بات کو، اس اعتراض کو دو جملوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی علمی گفتگو نہیں کروں گا کہ کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا خلافت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کیسے ہے، اس میں علمی گفتگو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، ایک عقلی مثال آپ کو دوں گا۔ بھئی یہ بات سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیوں بنے، کیسے بنے؟ یہ انتخابی رحمانی ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، یہ انتخابی رحمانی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ ہاں یہ ذکر ضرور ملتا ہے کہ جو خلیفہ ہوگا اس میں صفات کون سی ہوں گی اور اس کی شرطیں کون سے ہوں گی۔ صفات تو بیان ہوئی خلیفہ کے لیے، شرائط تو بیان ہوئی، تقوی ہو، علم ہو، عدل ہو اور اصلاح کا جذبہ ہو، یہ ساری چیزیں تو بیان ہوئی ایک خلیفہ بننے کے لیے، لیکن صراحت کے ساتھ یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، یہ ذکر نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو ضروری سمجھتے اور اسی وقت یہ جھگڑا ختم فرماتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر بھی جاتے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے یا فلاں ہوں گے یا فلاں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا۔ اگر چاہتے تو ایسا بھی کرتے اللہ کی رہنمائی کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری بھی اللہ کی طرف سے ہے، خلیفۃ الرسول بھی اللہ کی طرف سے بننا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے بننا ہے تو ظاہری بات ہے جو کام اللہ کا سپرد ہو جائے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ خلافت ایک غیر مستحق کو مل جائے، کیونکہ اللہ ہی نے جو خلیفہ بنانا ہے غیر مستحق کو اسے ملے گا، یہ مستحق ہی کو ملے گا۔ اب اس چیز پر اعتراض کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے کاموں میں اعتراض کرنا۔ یہاں تو اعتراض کرنے کا تک ہی نہیں بنتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کیوں بنے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے کاموں پر اعتراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ایک خلیفہ بنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ہاں یہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا حیات ہی میں، حیات مبارکہ اور حیات طیبہ میں کچھ اوصاف، کچھ خصوصیات ابو بکر صدیق کی بیان کی اور امت کے سامنے رکھ دی، جس سے پتہ چلا کہ خلیفہ یہ ہونا چاہیے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی میں 17 نمازیں جو ہے مصلی نبوی میں پڑھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جب امامت صغریٰ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا تو صحابہ کرام تو بڑے لوگ تھے، ان کی تربیت تو اللہ کے نبی نے کی تھی اور براہ راست وحی کے ذریعے ان کی تربیت ہوتی تھی، کیونکہ ان نے بعد میں جا کر دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا تھا، ان کے ذریعے سے اسلام اور دین کی حفاظت ہونی تھی، اس لیے ان کی تربیت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، یہ تمام چیزیں دیکھی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں موقع پر ابو بکر صدیق کے لیے یہ جملہ کہا، فلاں موقع پر خصوصیت کے لیے اس کے ساتھ ابو بکر صدیق کو یہ ذمہ داری سونپی، فلاں موقع پر ابو بکر صدیق نے یہ کیا، یہ مشابہات اکٹھے کرتے رہے، اشارات اکٹھے کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے، اور تمام صحابہ کرام ان کی خلافت پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں کچھ ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی ہیں،
لیکن اس کے بعد جا کر یہ اعتراض کرنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کیوں بنے، کیسے بنے، یہ تو غاصب تھے اور حق تو حضرت علی المرتضیٰ کا تھا اور لے لیا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے، یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تدبیریں شکست کھا گئی؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اور جو تدبیر بنائی وہ شکست کھا گئی؟ یہ تو آپ عمل سے ثابت کر رہے ہیں اللہ کے کاموں پر اعتراض کر کے۔ تو اس لیے اس چیز کو اللہ کے سپرد کر دو، جس کو بھی خلافت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ مستحق خلافت تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک جج عدالت کے اندر کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنائے اور وہ مجرم اس فیصلے پر احتجاج کرنا شروع کر دے، عدالت کے باہر وہ جو جج ہے اس کے خلاف احتجاج شروع کرے، اس کو برا بلا کہے، اس کو گالیاں دے، اس کو کچھ بھی کرے اور شور شروع کر لے، تو کیا خیال ہے جج اپنے فیصلے سے مکر جائے گا؟ وہ اپنا فیصلہ چھوڑ دے گا اس کے بھونکنے سے؟ نہیں، یہ ایسا ہی ہے، جو بھونکنے والے ہوتے ہیں وہ بھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں فیصلہ کیا اور اسی میں امت کی بہتری ہے۔ تو خلافت بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ امت کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ بات اعتراض، بہت بڑا اعتراض ہے لوگوں کا، لیکن دو جملوں میں ختم۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا کام سمجھتے ہو تو بس اللہ پر چھوڑ دو، اور وہ تو خیر القرون کا دور تھا، بہترین زمانہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، تو اس میں کیسی غلطی ہو سکتی تھی؟ ان کی تو تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی صحیح معنوں میں، تو اس لیے یہ اعتراض ختم۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو بادشاہی عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات، ہر مسلم حکمران، ہر مسلم ممالک جو جتنے بھی ہیں اسلامی ممالک، اس کے حکمران ان کو خلیفہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات پہلے بھی میں نے کی ہے، لیکن یہاں ایک دوسرے زاویے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مسلم حکمران کو خلیفہ نہیں کہا جا سکتا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، تمام مسلمانوں کا، پوری دنیا کے لیے تمام مسلمانوں کا خلیفہ ایک ہی ہوگا جو خلیفہ ہوگا۔ اس کو تو ہم وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، صدر کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نام دے سکتے ہیں، لیکن خلیفہ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ مسلمان ہو، اگرچہ ریاست بھی مسلمانوں کی ہو، ملک بھی مسلمانوں کا، اور ارباب اختیار بھی کیا ہو؟ مسلمان ہو، لیکن ہم اس کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ان کے اندر خلیفہ کے شرائط موجود نہیں ہے، علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، عدل نہیں ہے، اصلاح کا جذبہ نہیں ہے۔ جو خلیفہ کے لیے شرائط اور اوصاف ہوتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھائی ہے، ان شرائط میں ایک شرط بھی ان لوگوں میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ خلیفہ بننے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، خلیفہ کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے قانون نہیں بناتا، کیونکہ جو خلیفہ مسلمانوں کے اوپر آئے گا اور مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا تو وہ تعلیمات نبوی کے ساتھ کرے گا، اور اس کو ہم خلیفۃ الرسول کہیں گے۔ مسلمانوں کو جو خلیفہ ہوگا اس کو خلیفۃ الرسول کہیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو حکمران ہیں مسلم دنیا کے جتنے بھی ہیں، ہم ان کو خلیفۃ الرسول کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے۔ ہم دوسرے ناموں سے ان کو یاد کر سکتے ہیں لیکن خلیفہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے مسلمانوں پر وہ خلیفۃ الرسول ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خلیفہ ایک ہونا ضروری ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول کا کام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیمات
کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ خلیفۃ الرسول کا کام ہوتا ہے۔ اور خلیفۃ الرسول کہتے بھی اس وجہ سے ہے اس کو کہ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ جبکہ ہم مسلم دنیا کے تمام سربراہان کو دیکھتے ہیں، کہیں بھی کسی میں بھی یہ صفت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کے اوپر شریعت نافذ کر لے، بالفاظ دیگر لوگوں کے اوپر شریعت نافذ کر لے، قرآن کے احکامات نافذ کر لے، چور کو چور کی سزا دے اور قاتل کو قتل کی سزا دے جو شریعت نے مقرر کی ہے، اور جو زنا کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر لے، پتھروں سے سنسار کر لے، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق دلوائے اور فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرے، تب جا کے ہم اس کو خلیفۃ الرسول کہیں گے۔ جب ان چیزوں میں کوئی بھی چیز کسی بھی مسلم دنیا کے حکمران میں موجود نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے خلیفۃ الرسول کہیں؟ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے خلیفہ کی ضرورت تو ہے۔ اب امت کی انتشار دے کے امت منتشر ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان تو دنیا میں بہت سارے ہیں، بلکہ مسلم ممالک بھی دنیا کے اندر ہے، بہت زیادہ مسلمان ہیں، اور اضافہ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کی تعداد میں، روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اتفاق اور اتحاد کا نام و نشان نہیں ہے۔ سب منتشر ہے، سب کی قوتیں منتشر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک خلیفہ کے نیچے زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میں صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، میں جس طرح مسلمانی پیش کرتا ہوں لوگوں کو یہی صحیح شریعت ہے۔ دوسری جماعت کہتا ہے کہ میری جو مسلمانی ہے یہ شریعت کے مطابق ہے۔ تیسری جماعت اپنی کرتا ہے، چوتھی جماعت اپنی ہر جماعت اپنے اپنے جو ہے جماعت کے گن گاتے ہیں اور تعریفات کرتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تمام مسلمانوں کا ایک خلیفہ کے نیچے جمع ہونا یہ بہت ضروری ہے، تب جا کر یہ ایک قوت ایک جان بنیں گے مسلمان۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ امام مہدی جب آئیں گے دنیا کے اندر، ان کی خلافت کے نیچے یہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، پھر دیکھیں گے، دنیا والے دیکھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی اپنی نصرت اور مدد اتارتا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ خلافت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، یہ انتخاب رحمانی ہے، یہ کسی زور بازو کا کام نہیں ہے، یہ کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ مستحق تھے، ان کو خلافت ملی۔ ان کے بعد حضرت عمر مستحق تھے، ان کو خلافت ملی، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی خلافت کے زمانے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہترین زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوریاں پیدا ہو گئی، نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت پیدا ہو گیا، پھر خلیفوں میں بھی جو ہے اختلاف منظر عام پر آیا، پھر کچھ ہوا، چلتے 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 وہ خلافت کا نام و نشان بھی مٹ گیا، یہاں تک اب آخر زمانے میں جب خلیفہ آئیں گے تو تمام مسلمان اس کی خلافت پر متفق اور متحد ہو جائیں گے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں خلافت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات ہوگی، ان کے فضائل اور مناقب بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صحیح معنوں میں سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔